اب جیسے خط پہنچا تو خط ایک کس کے ذریعے پہنچا آپ کو پتہ ہے؟ ہود کے ذریعے پہنچا۔ اللہ کے نبی نے ہود کے ذریعے خط پہنچوایا۔ اب اس کے درباریوں میں بندے کھڑے ہوتے تھے، کئی اس کے دروازے تھے، وہ اندر رہتی تھی ملکہ بلقیس، وہ جو پیچھے دروازے تھے وہاں بھی گارڈ، پیچھے بھی گارڈ، پیچھے بھی گارڈ، گارڈ ہی گارڈ ہوتے تھے اس کی حفاظت کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سوئی ہوئی ہے تخت کے اوپر اپنے محل کے اندر بیڈ کے اوپر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا جاؤ، تو نے پیغام لایا ہے کہ وہاں کہ نئی حکومت ہے یہ وہ، تو یہ جاؤ میرا یہ جو خط ہے نا جاؤ کہ وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی یہ ڈیوٹی میں کروں گا۔ اس نے خط کو اٹھایا، اڑتے 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 نا ایک روشندان سے انٹر ہوا، سیدھا اس کے سینے پہ خط کو رکھا، وہیں سے اڑا واپس چلا گیا۔ ملکہ بلقیس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا یہ خط میرے سینے پہ آیا کیسے ہے، پہلے تو یہ تو پتہ کروں نا، کھولیں گے تو بعد میں، تحقیق تو بعد میں ہوگی، پہلے تو یہ پتہ کریں کہ یہ آیا کیسے ہے۔ بندوں کو بلایا، بھائی تم یہاں پہ کھڑے ہو، یہ کون آیا؟ کہا ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ ایک نے کہا اس سے پوچھے، دوسرے نے کہا اس سے پوچھے، بار والوں سے پوچھے، سارے گارڈوں کو حاضر کیا گیا، لائن حاضر ہو گیا، وہ بتاؤ تو صحیح یہ کس نے خط رکھا ہے؟ کہا ہمیں تو پتا نہیں، بولتے نہیں ہو نا، ہمیں پتا نہیں ہے۔ کہا اچھا چلے ایسا کرتے ہیں خط کو کھول دیتے ہیں۔ خط کو کھولا گیا، متن پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب یہ اس نے کھولا تو خط کا متن تھا کہ میں سلیمان ہوں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہاں سے آغاز ہوا کلام کا۔ اب اس سے آگے توجہ کرنا، کہا کہ اگر تو واقعتاً حاکم ہے تو ایسا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میری امت میں آ جاؤ۔ اب کو اس ملکہ بلقیس نے یہ پورا خط، یہ میں انتہائی اختصار سے عرض کروں، خط کا متن پڑھنے کے بعد اس نے مشورہ کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دائیں بائیں والوں نے مشورہ دیا ایسا کریں کہ اس کے خلاف، جس نے یہ خط لکھا ہے اس کے خلاف جنگ کھڑی کر دی جائے۔ کہا اگر وہ نبی ہو تو پھر، کہا تو پھر اس کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو کہا کیسے جائیں؟ یہ طے پایا کہ ایسے جانا ہے کہ ایک پورا لشکر لے کے جائیں گے، اگر ممکن ہو کہ وہ نبی ہے تو پھر اتنے لشکر کے ساتھ اعزازاً جائیں گے اور میں کلمہ پڑھوں گی، تم میرے پیچھے پڑھ لینا۔ اور اگر وہ نبی نہ ہوا، وہ کوئی بادشاہ ہوا، تو پھر سب نے مل کر تلوار اٹھا لینی اور اس کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، طے پایا۔ ملکہ بلقیس یہاں سے چلی، اللہ کے نبی وہاں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے ادھر سے اعلان کیا بھئی ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ اب توجہ میری جانب رکھنا، کون ہے وہ جو آنے والی ہے، اس کا تخت کون لائے گا؟ پیارو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ کون اس کا تخت لائے گا؟ وہاں سے اٹھا کے یہاں لائے گا۔ اب یہ مشورے ہو رہے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ کسی نے کہا جی محل کو سجایا جائے، کسی نے کہا ایسا کیا جائے محل میں بیڈ بچھائے جائیں، اتنا انتظام کیا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے، وہ بادشاہ آتا ہے کتنے بندوں کے ساتھ آ رہی ہے، یہ ساری باتیں طے ہو رہی تھی۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے کہ اسی کا تخت اٹھا کر یہاں لایا جائے، اسی کا تخت اٹھا کر یہاں لایا جائے۔ یہ مشورے ہو رہے تھے، ادھر میں باہر کھڑا ایک بندہ بتا رہا تھا کہ وہ یہاں پہنچ گئی ہے، یہاں پہنچ گئی ہے، یہاں پہنچ گئی ہے، یہ خبریں چل رہی تھی۔ اب توجہ میری جانب رکھنا، وہ خاتون ماں اللہ اپنی لاؤ لشکر کے وہ شہر کے بعد اس ملک کے دروازے پہ پہنچی۔ ادھر مشورے ہو رہے ہیں، ابھی انتظام ہوا بولو نا، ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، نہ محل سجا، نہ محل میں کچھ اہتمام کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، طے پار ہو رہا ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ اب اچانک کسی نے خبر دی کہ وہ تو قریب آ گئی ہے۔ جن کھڑا ہوا اس نے کہا میں لا کے دوں گا۔ کتنا ٹائم لگائے گا؟
کہا میں ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے فرمایا چپ کر کے بیٹھ جا، نبی کی محفل کبھی برخاست نہیں ہوتی، نبی کی محفل کبھی برخاست نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا تم دعویٰ کرتا ہے کہ میں نہیں لقبی ہوں، میں طاقتور ہوں، بیٹھ جا، نبی کی بارگاہ میں بات کرتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے یار، بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ اب ہوا یہ کہ پرانی ایک عمر کا بابا کھڑا ہوا، لوگ کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابا کھڑا ہو گیا۔ بابے نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ لوگوں نے کہا یہ بابا ہے، ٹھٹھر سے اس کی ہاتھ کانپ رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی اچھا مشورہ دے گا، پرانی عمر کا بندہ ہے۔ بابا جی نے کہا میں بھی کوئی بات کرنے لگا ہوں۔ میں کیا بات کرنا چاہتے ہو بتاؤ؟ لوگوں کی نظریں توجہ اس بابے کی جانب گئی، لوگوں نے سمجھا بابا کو ضرور کو مشورہ دے گا، بابا کو ضرور کی بات کرے گا۔ بابے نے کوئی اور بات نہیں کی، فرمایا یہ جو جن کہہ رہا ہے کہ محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کا تخت آپ کی برگاہ میں لاؤں گا، اے اللہ کے نبی یہ تو بہت ٹائم ہے، میں تو پلک چپکنے سے پہلے لا کے دوں گا۔ بندہ وہاں سے اٹھا، توجہ نہیں کیا آپ نے، بندہ وہاں سے اٹھا نہیں گیا۔ بھائی بولو نا، سمجھ آ رہی ہے تو بولو، میں انتہائی آرام سے بات کر رہا ہوں نا۔ بندہ یہاں سے اٹھ کے گیا، وہیں پہ کھڑا ہے۔ بندہ گیا نہیں، وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، گیا ہی نہیں ہے۔ وہیں پہ بابا جی کھڑے ہوئے ہیں، کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دوں گا۔ اچھا ذرا پلک جھپکا کے دیکھیے گا ٹائم کتنا لگتا ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ ہزاروں میل دور، 40 ہاتھ چوڑا، 7 8 لمبا، اتنا وزنی تخت اتنے دور پڑا ہوا ہے۔ بندہ شہر میں پہنچ گیا ہے، ابھی محل میں داخل ہونے لگا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیر کس بات کی، لاؤ نا، لاؤ نا۔ ابھی اس نے نہ ہاتھ بڑھایا، اس نے صرف اشارہ کیا تو اللہ کریم نے کروڑوں یا ہزاروں میل دور سے تخت کو اٹھایا، محل میں پہنچا دیا۔ اب توجہ کرنا، جب وہ تخت اس کے پاس اس محل میں پہنچا، حضرت سلیمان سیدنا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس اطہر میں وہ تخت پہنچا، قرآن نے اس بندے کا تعارف کروایا۔ قرآن بولا، قرآن کہتے قال الذی عندہ علم من الکتاب، قال کا الذی اس نے، عندہ جس کے پاس، علم تھا، من الکتاب کتاب میں سے تھوڑا۔ یہ میں نے معنی لغوی اعتبار سے کر دیا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پیارو۔ اب سمجھو ذرا، توجہ میری جانب رکھنا۔ کتاب کا جس کے پاس کتنا علم تھا؟ تھوڑا علم تھا۔ یار اس بابے کا تو حال یہ ہے کہ وہ محفل میں بیٹھا رہے، اٹھے بھی نہیں، ہزاروں میل دور